السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ میرے سبھی لسنرز بالکل ٹھیک ہوں گے اور میرے اس نیو چینل کو آپ سب لوگ سپورٹ کریں چینل کو سبسکرائب کر کے۔ اور آج ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ اب جو عمران اور اس کے دوست تھے، عمران، جوانا، ٹائیگر اور جوزف، وہ ابو عباس سے اجازت لے کر تو نکل چکے تھے اور القیس کے پاس یہ خبر جا چکی تھی خاسق کے ذریعے کہ عمران تمہارے پاس آ رہا ہے۔ القیس اور خاسق ابھی بیٹھے باتیں ہی کر رہے تھے کہ خاسق نے کہا مجھے اجازت چاہیے، عمران آپ تک پہنچ چکا ہے، اب آپ اس کا استقبال خود ہی کریے۔ القیس نے کہا ڈونٹ وری، میں اس کا استقبال بہت اچھے طریقے سے کروں گا۔ یہ کہہ کر خاسق وہاں سے غائب ہو گیا۔ اب جو القیس تھا اس نے شراب کا آخری گھونٹ پیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کینس اندر آیا اور یہ کہنے لگا آپ کے 4 دوست آئے ہیں۔ القیس نے کہا کون سے 4 دوست؟ جس پر اس نے کہا عمران، جوانا، ٹائیگر اور جوزف۔ اس نے کہا ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ کینس نے ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ جیسے ہی القیس اندر گیا تو القیس نے اس سے سلام لینا گوارا نہ کیا عمران سے، اور عمران نے بھی اس سے سلام لینا گوارا نہ کیا اور آ کر بیٹھ گیا۔ یہ کہنے لگا بڑے عرصے سے تمہارا انتظار تھا، آج تم مجھ تک پہنچ ہی گئے، میں بھی تمہارا انتظار ہی کر رہا تھا۔ چلو ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں، آج سے میں تمہارا ساتھی بننا چاہتا ہوں۔ میں نے کنٹیلیا کو چھوڑ دیا ہے، اس نے مجھے سزا دی تھی۔ عمران نے کہا میں جانتا ہوں کہ تم نے مجھے کتنی بار مارنا چاہا، پر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو، تمہاری مجھ سے کیا دشمنی ہے؟ القیس نے کہا میں تمہیں بتا چکا نا، ساری دشمنی ختم ہو چکی ہے، وہ دشمنی صرف کنٹیلیا کی وجہ سے تھی اور اب اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آؤ ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں اور کنٹیلیا کو مارنے میں تمہاری مدد کروں گا۔ وہی مسلمانوں کا مبدد جس کا نام خاتون ہے، خاتون، اور اس مبدد کے اندر ہمیں جانا ہوگا اور ادھر ہی کنٹیلیا تمہیں مل جائے گا۔ عمران کہنے لگا تم مجھے اتنا بے وقوف مت سمجھو جتنا سمجھ رہے ہو، میں یہ جانتا ہوں کہ تم القیس نہیں ہو، کیونکہ تم کئی سالوں سے زندہ ہو اور کوئی بھی انسان کئی سالوں سے زندہ نہیں رہ سکتا۔ تم ایک شیطانی روح ہو اور تم لوگوں کو مار کے ان کے جسم کے اندر چلے جاتے ہو، ویسے تمہارے وجود کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے پاگل مت سمجھو، میں سب کچھ جانتا ہوں اور ابھی مجھے پاگل بنا رہے ہو یہ کہہ کر کہ تم کنٹیلیا کے دشمن ہو، جبکہ یہ بھی مجھے مارنے کا ایک نیا تمہارا پروپیگنڈا ہے۔ یہ سن کر القیس ہنسنے لگا۔ عمران جو کہ بہت زیادہ روحانی طاقتیں رکھتا تھا، ایک لمحے میں اٹھا اور القیس کی گردن کو دبوچ لیا۔ القیس کی جان نکلنے لگی۔ القیس نے کہا یہ بتاؤ کینس کون ہے؟ تم کینس کے بارے کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ میرا ڈرائیور ہے، میرے گلے کو چھوڑو، میری جان نکل رہی ہے، تمہاری جان ہی تو نکالنے کے لیے آیا ہوں۔ جوزف نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے اور ڈاکٹر وچ کے بتایا ہوا منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ منتر پڑھتے پڑھتے آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا۔ عمران کے دونوں ہاتھ سوج چکے تھے اس کا گلا پکڑ پکڑ کے۔ القیس اب آہستہ آہستہ ڈھیر ہونے لگا۔ دیکھتے دیکھتے ایک گندی بدبودار راکھ کے حلیے میں آ گیا اور ایک ڈھیر لگ گیا راکھ کا جو کہ انتہائی گندا اور بدبودار تھا۔ لو عظیم القیس، یہ تمہاری اوقات تھی، چند ہی لمحوں میں ڈھیر ہو گئے اور میرا مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ اتنے میں کینس اندر آیا اور کینس کو دیکھ کر عمران نے کہا تم بتاؤ اتنے عرصے سے اس کے غلام کیوں بنے ہوئے ہو، کیا چاہتے ہو؟ میں اس کا غلام اس لیے بنا تھا کہ یہ شیطان کا پیروکار تھا اور یہ مجھے نقصان دے سکتا تھا۔ کیا تم اس کے ساتھ تب سے ہو جب سے یہ زندہ ہے؟ نہیں، میں اس کے ساتھ پچھلے 10 سالوں سے ہوں۔ اور تم یہ بات کیسے جانتے ہو کہ یہ لوگوں کی جان نکال کر ان کے جسم میں اپنی روح پروار کر لیتا تھا؟ یہ بات تو صرف میں جانتا تھا، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں مجھے عام چیز مت سمجھو، میرے پیچھے بہت روحانی طاقتیں ہیں، انہوں نے مجھے بہت خاص بنایا ہے۔ اب بتاؤ میرا ساتھ دو گے؟ کینس نے کہا کہ آپ کو عبد الرحمن نامی ایک شخص سے ملنا ہوگا اور وہی آپ کی مدد کر سکتا ہے۔
آپ کو اس مبدد میں نہیں جانا جس مبدد میں وہ آپ کو بھیجنا چاہتا ہے، کیونکہ وہاں پر کھجلا قبیلے کا جن ہے جس نے ڈھیر ساری درپیاں اس سے معاوضے میں لی ہیں اور وہ آپ کو جان سے مار دے گا۔ کینس نے کہا عبد الرحمن کون ہے؟ وہ ایک بہت نامی گرامی مسلمان شخصیت ہے جس کے قبضے میں کئی ہزاروں جنات ہیں، یہاں تک کہ شیطان کے پیروکار جنات بھی ان کے آگے پر نہیں مار سکتے۔ تو مجھے جلدی سے عبد الرحمن تک لے کر جاؤ، مجھے اس کام کو آج ختم کرنا ہے۔ وہ چاروں ادھر سے نکلے اور کینس بھی ان کے ساتھ تھا۔ کینس عبد الرحمن تک ان کو لے گیا۔ جب وہ اندر داخل ہوئے تو ایک انتہائی نورانی شکل کے ایک بزرگ بیٹھے تھے جن کے چہرے کے اوپر سفید داڑھی تھی۔ آؤ عمران، تمہارا کافی دنوں سے انتظار ہو رہا ہے۔ کینٹیلیا شیطان کا سب سے بڑا پیروکار جن جس کو مارنے کی تم نے حامی بھری ہے، میں اس پہ بہت خوش ہوں اور میں تمہاری ہر لحاظ سے مدد کرنا چاہتا ہوں۔ کینس کو دیکھ کر ایک لمحے میں وہ خاموش ہو گئے۔ میں نے کہا گھبرائیں مت، کینس بھی اسی عظیم الکیس شیطان کا غلام اس لیے بنا تھا کہ اس نے اس کے جسم کے اوپر کئی قسم کے جادو اور منتر کیے تھے جس سے اس کو مختلف قسم کی اذیت ہوتی تھی۔ الکیس کے مرتے ہی فضا میں ایک گندی بدبو پھیل گئی تھی۔ عبد الرحمن نے کہا اس بدبو سے مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ الکیس ڈھیر ہو چکا ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا اگلا مشن کیا ہے؟ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں، مجھے کینٹیلیا کو مارنا ہے۔ تو پھر کینٹیلیا کو اگر مارنا ہے تو چلو میرے ساتھ۔ ایک صحرا میں، مصر کے ایک صحرا میں ہمیں جانا ہوگا جہاں پر شیطان کا سب سے بڑا مبدد ہے، جس کے اندر کل کے دن ہزاروں شیطان کٹھے ہوئے ہوں گے، ہزاروں شیطان جن کٹھے ہوئے ہوں گے جو کہ انسانوں کے اور مسلمان جنوں کے بہت بڑے دشمن ہیں۔ ان کو مارنے کے لیے ہمیں ادھر ہی جانا ہوگا۔ اس سے پہلے میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا چاندی اور تانبے کی گولیاں تم ساتھ لے کر آئے ہو؟ جی بالکل، وہ میں نے کب سے تیار کر کے رکھی ہوئی تھیں، وہ میرے پاس ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اب ہمیں دو کام کرنے ہوں گے، ایک تو خس کا عطر لینا ہوگا اور ایک اگر کا عطر، لیکن وہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے، وہ تو عام جنوں کے لیے ہوتا ہے، اور سردار کنٹیلیا تو سردار ہے جنوں کا۔ نہیں، اس بات کو چھوڑو، تم یہ ساری چیزیں تم اپنے ساتھ رکھو، یہ ہمارے بہت کام آئیں گی۔ عبد الرحمن نے کینس سے کہا کینس، اب اگر تم راہ راست پر آ ہی چکے ہو تو جاؤ، نہر کے کنارے سے خس کی دھونی بنانی ہے، کچھ گھاس اتار کر لے آؤ اور اس کے بعد اگر بھی لے آؤ۔ اگر ایک دھونی ہے جس کا ہمیں عطر تیار کرنا ہوگا۔ عبد الرحمن صاحب جو کہ ایک عامل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑے حکیم بھی تھے، انہوں نے خس اور عطر کی ایک عطر تیار کیا، اگر کا اور خس کا۔ وہ تیار کرنے کے بعد ہمیں ساری رات عبد الرحمن نے وہ ساری باتیں سمجھائیں جو کہ صبح ہم نے کرنی تھی۔ جوزف جوانا ٹائیگر جو کہ دو جیشی حبشی تھے، وہ بہت طاقتور تھے، ان کی طاقت کا مقابلہ کرنا آسان کام نہیں تھا۔ انہوں نے یہ کہا کہ صبح ہمیں اس شیطانی مبدد کے پاس جانا ہوگا جو کہ مصر میں ایک خاص ٹائم پر شیطانوں کی بڑی پوجا شروع ہو جائے گی جہاں پر وہ پوجتے ہیں۔ اب وہ ہمیں ان کو پتہ لگ جائے گا کہ ہم ادھر پہنچ رہے ہیں، یہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ شیطان ہے اور ان کے شیطانی چیلے ہر طرف پھر رہے ہیں، لیکن ہمیں بھی اپنے مقابلے میں کچھ کرنا ہوگا۔ چلو میرے ساتھ، میں تمہیں ایک اور چیز دکھاتا ہوں۔ عبد الرحمن کے پاس ایک سلمانی ٹوپی تھی جو کہ ان کے ایک جن نے تحفے میں دی تھی۔ عبد الرحمن نے کہا کہ اگر یہ ٹوپی میں پہن لوں گا تو تم سارے کیسے غائب ہوگے؟ یہ سوچ رہے ہوگے نا تم، تو گھبراؤ مت، مجھے تحفے میں میرے جنات نے کچھ سلمانی چادریں بھی دی ہیں اور کچھ سلمانی انگوٹھیاں بھی دی ہیں، میں تمہیں وہ بھی دوں گا۔ اب ان سب نے، کسی نے چادر اور کسی نے انگوٹھی پہن لی، اور ایک لمحے کے لیے سارے ایک دوسرے کی نظروں سے اوجھل ہو چکے تھے۔ کینس کہہ رہا تھا سب کدھر گئے ہو؟ کیا بات ہے؟ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اتنے میں انہوں نے انگوٹھیاں اور چادریں اور ٹوپی اتاری تو سب سامنے آ گئے، اور اس کے بعد کینس نے کہا کہ میں حلف دینا چاہتا ہوں کہ میں سچے دل سے مسلمان ہو چکا ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے الکیس سے، میں اس کا غلام تھا اپنی مجبوری میں کہ وہ مجھے جان سے مار دیتا، اب وہ مر چکا ہے، ڈھیر ہو چکا ہے، اس لیے مجھے اس کا کوئی ڈر خوف نہیں ہے، مجھے شیطان کا کوئی خوف نہیں ہے، میں سر عام آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر عمران نے کہا مجھے پتہ ہے کہ تم سچے دل سے کہہ رہے ہو، اب ہمارا اگلا مشن شروع ہے۔
صبح ہونے کا انتظار ہو رہا تھا۔ جیسے صبح ہوئی عبدالرحمن صاحب نے سب کو ناشتے دیے۔ ناشتہ کرنے کے بعد عمران نے کہا، مصر کا ناشتہ تو انتہائی مزے کا ہے، دل چاہ رہا ہے مصر میں ہی رہ جاؤں، پاکیزیا کیسے جاؤں گا؟ عبدالرحمن ہنس پڑے اور کہنے لگے، سید چراغ صاحب تمہارا انتظار کر رہے ہیں، وہ واپس آ چکے ہیں۔ اچھا واقعی وہ واپس آ چکے ہیں؟ ہاں وہ واپس آ چکے ہیں اور تمہارا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں، لیکن تم یہ جنگ جیت کر ہی جاؤ گے۔ چلو میرے ساتھ، آج ہمیں اس شیطانی چرخے کو ختم کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ جیسے کہہ رہے ہیں ویسے ہی ہوگا۔ گولیاں، عطر، خس سب کچھ لے لیا گیا تھا۔ سب نے اپنی اپنی تیاریاں باندھ لی تھی۔ ٹوپی جو کہ خود عبدالرحمن صاحب نے پہنی تھی اور ایک انگوٹھی سلمانی جو کہ عمران کے ہاتھ میں تھی، باقی تینوں نے چادریں لے لی تھیں۔ جو ٹائیگر تھا انتہائی کالی رنگت کا تھا، سفید چادر میں کچھ عجیب ہی لگ رہا تھا۔ خیر سارے مسکرانے لگے اور مذاق اڑانے لگے۔ اب ہم سارے تیار تھے۔ عبدالرحمن صاحب ہمیں مصر کے گہرے ریگستان میں لے گئے۔ انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ تم لوگوں کو یہ انگوٹھیاں اور چادر اب پہننی ہوگی، تبھی تم جنات کو دیکھ سکو گے۔ انہوں نے کہا، میرے پاس ابو عباس کا ایک خاص تعویذ ہے۔ انہوں نے کہا، بہت خوب، یہ تمہارے بہت کام آئے گا، اس کو ضرور ساتھ لے کر چلو۔ جی وہ میرے پاس ہے۔ ابو عباس کا تعویذ جو کہ عمران نے اب اپنی فرنٹ پاکٹ میں رکھ لیا تھا۔ گاڑی سے نیچے اترا اور اتر کر وہ سارے اس گہرے ریگستان میں جانے لگے۔ چلتے چلتے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑے کمرہ، یعنی جس کو مبدت کہتے ہیں، دھواں ہی دھواں اٹھی جا رہا ہے۔ شیطان کے پیروکار شیطان کی پوجا کر رہے تھے، اس کو بلیاں دے رہے تھے۔ وہ دیکھ کر وہاں پر کوئی ہزاروں نہیں کروڑوں کی تعداد میں جنات تھے۔ عبدالرحمن نے کہا، اب اس ٹائم پر تمہیں اپنی وہ پسٹل نکالنی ہوگی جس کے اندر چاندی اور تانبے کی گولیاں ہیں، دیر مت کرو، ان کو جلدی ڈھیر کر دو۔ لیکن وہ عام پسٹل نہیں تھی، وہ بٹن دبانے والی پسٹل تھی۔ اس کے اندر سے جو بارود نکلنا تھا ان گولیوں کی صورت میں، جو کہ وہ گولیاں اس مبدت کے اندر جا کر لگنی تھی، جس سے جنات کا جو سارا وجود تھا وہ ڈھیر ہو جانا تھا۔ انہوں نے کہا، جلدی سے بٹن دباؤ۔ جوانا اور ٹائیگر حیران تھے، بٹن دبانے سے تو ایک گولی نکلے گی۔ عمران نے کہا، تم فکر مت کرو، ایک گولی کیا کمال کرتی ہے، حیران رہ جاؤ گے، اور میرے پاس ایک نہیں کئی گولیاں ہیں۔ کینس ساتھ کھڑا ہوا تھا اور سارا تماشا دیکھ رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا، کینس کہنے لگا، اگر آپ کہتے ہیں تو باس میں اندر چلا جاتا ہوں اور اپنی جان بھی دے دوں گا۔ نہیں نہیں کینس، تمہیں اندر نہیں جانا، تمہیں میرے ساتھ ہی رہنا ہے، آج سے تم بھی میری ٹیم کا حصہ ہو۔ بہت شکریہ آپ کا۔ عبدالرحمن نے کہا، دیر مت کرو، جلدی سے اس بٹن کو دباؤ، یہ سارے کے سارے شیطان ادھر ہی ڈھیر ہو جائیں گے۔ عمران نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا اور اس بٹن کو دبا دیا اسی مبدت کی طرف۔ ہزاروں کروڑوں کی تعداد میں جنات کے چیخنے اور چلانے کی آوازیں آنے لگیں اور کہنے لگا، ہائے عمران، تم نے ہمیں برباد کر دیا، تمہارا کچھ نہ بھلا ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ ایک عجیب و غریب قسم کی چیخ جو کہ اتنی بلند اور خوفناک تھی، مجھے لگ رہا تھا کہ مصر کی پوری دنیا تباہ ہو جائے گی۔ یہ کیا؟ عبدالرحمن نے کہا، خاموش رہو، یہ چیز ہمارے قریب نہیں آ سکتی۔ ہزاروں کروڑوں کی تعداد میں دھواں آسمان تک جا رہا تھا، بدبودار مادے اسی ریگستان کے اوپر گر رہے تھے۔ ہمیں کنٹیلیا کہاں ملے گا؟ اتنے میں ایک کاچو نامی جن سامنے حاضر ہوا اور کہنے لگا، تم نے میرے آقا کو بے ہوش کر دیا، تمہیں میں زندہ نہیں چھوڑوں گا، اب تمہیں میرا مقابلہ کرنا ہوگا۔ عمران نے اس کے قریب جا کر اس جن کو اس کے بالوں سے پکڑ لیا، جن جو کہ آگے ہی آدھا نڈھال ہو چکا تھا۔ اس نے اس کاچو جن کو باندھ دیا اسی ریگستان کے اندر اور یہ کہنے لگا کہ اب بتاؤ، اب کیا کرو گے میرا؟ اچھا میں تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم میرے سردار جن کو، کنٹیلیا کو ہوش میں لے آؤ، اس کے بعد میں ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ اور یہ تو لڑائی اکتاش اور کنٹیلیا کے درمیان تھی، تم انسان بھلا اس میں کیوں آنے لگے؟ تمہارا کیا مقصد تھا؟ تم انسانوں کو تو کچھ نہیں کہتے تھے۔ ہاں ہم انسانوں کو کچھ نہیں کہتے تھے، لیکن جنات جو کہ مسلمان قبیلے سے تعلق رکھتے تھے ان کو تو تنگ کر رہے تھے، اور پاکیزیا کے اخنوق قبیلے کو تنگ کر رہے تھے۔ سردار اکتاش جب میرے پاس آیا تھا تبھی تہیہ کر چکا تھا کہ اس کی مدد ضرور کروں گا اور یہ کام ضرور ہوگا۔ اب جو عمران تھا اس کو ابو عباس کی ساری باتیں یاد آ رہی تھیں اور جوزف کے اس ڈوما نامی جن کی بھی ساری باتیں یاد آ رہی تھیں۔ اس نے سلمانی دعوت دینی تھی جو کہ مبذرت کے ذریعے دینی تھی۔
کنٹیلیا تو اس لائق بھی نہیں رہا تھا کہ وہ عمران کا مقابلہ کر سکتا۔ سب حیران ہو رہے تھے، یہ کیا، کنٹیلیا اتنی سی گولیوں سے ہی ڈھیر ہو گیا جس کے بارے میں اتنی خوف و ہراس پھیلی ہوئی تھی۔ جوزف اور ٹائیگر جو کہ ادھر وہ خس اور عطر لے کر کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں جلدی سے اس عطر کو کنٹیلیا تک پہنچانا ہوگا، کہیں کنٹیلیا ہوش میں نہ آ جائے۔ تم یہ کام نہیں کرو گے، یہ سارا کام میں خود کروں گا۔ تم اس کاچو نامی شیطان جن کو صرف خس کی دھونی دے دو۔ جوانا اور ٹائیگر نے یہی کیا۔ جوزف ہاتھ بلند کر کے کچھ پڑھی جا رہا تھا، ڈاکٹر وچ اس کو سب کچھ بتا رہا تھا، جو کہ جوزف کے ذمہ یہ کام تھا کہ وہ منتر پڑھے گا۔ کینس، ٹائیگر اور جوانا نے اس کاچو نامی جن کو خس کی دھونی دینی شروع کر دی۔ وہ چلا رہا تھا، چلاتے چلاتے بے ہوش ہو گیا۔ کنٹیلیا جو کہ انتہائی بدنما ایک جن تھا، کالا سیاہ جن جس کے ماتھے کے اوپر کالے رنگ کی پٹی بندھی ہوئی تھی، اب وہ آہستہ آہستہ ہوش میں آ رہا تھا۔ ایسے وہ ہوش میں آنے لگا تو عمران نے اس کو دوبارہ خس کی دھونی دی اور بڑی جلدی سے اس کے سر کے اوپر سے ایک بال اکھیڑ دیا۔ وہ ایک ہی بال تھا جو کہ اس کے سینگ کے پیچھے تھا، جنہوں نے اپنی خاص نشانی چھپا کے رکھی ہوئی تھی۔ اگر وہ اپنے سر کے سارے بال منڈوا دیں تو وہ کبھی بھی دوبارہ سرداروں والی طاقت نہیں رکھ سکتے۔ بڑی مشکل سے عمران نے اس سینگ کے پیچھے والا بال اکھیڑا اور اکھیڑ کر اسی انسانی رسی کے جو کہ بالوں سے رسی بنی تھی اس میں پرو کر وہ رسی کنٹیلیا کے گلے میں ڈال دی اور دوبارہ سے کاچو کو کنٹیلیا کے پاس بٹھایا، جو کہ اس کا سب سے بڑا سرگنا چیلا تھا، اور ایک ہی گولی کے نشانے سے کنٹیلیا اور کاچو کو اڑا دیا۔ کنٹیلیا تو صرف چھوٹی سی چیز تھی، عمران کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے، اب پتہ لگا عمران کیا چیز ہے۔ ہوا میں دھجیاں اڑنے لگی، گندی بدبو ہر طرف پھیل گئی، اتنی غلیظ بدبو تھی کہ میں بتا نہیں سکتا۔ ایک گندا مادہ جو کہ جنوں کے جسم سے نکلتا ہے، ان کے جسم میں خون تو ہوتا نہیں ہے، وہ ہر طرف بکھر گیا۔ عبدالرحمن صاحب نے مجھے بہت داد دی اور کہا جلدی کرو، اب ہمیں سیدھا ادھر سے بائی روڈ پاکیشیا جانا ہوگا۔ وہ سارے بائی روڈ پاکیشیا کے سفر کے لیے نکل پڑے۔ عمران نے گاڑی سیدھی سید چراغ شاہ صاحب کے گھر کے آگے روکی۔ ان کے صاحبزادے نے دروازہ کھولا اور وہ پہچان چکا تھا کہ عمران آ گیا ہے۔ سید چراغ شاہ صاحب عمران کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ شاہ صاحب یہ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز مجھے گناہ گار مت کریں، آپ ہمارے شاہ صاحب ہیں، آپ نے بہت دیر کر دی آنے میں آپ کا کافی انتظار کرتا رہا، لیکن مجھے پاکیشیا کے اکتاش قبیلے کے سردار اکتاش کی بات ماننی تھی۔ بہت خوب، بہت خوب، تم نے میری مان رکھ لیا، میری لاج رکھ لی۔ تھوڑی دیر کے بعد کمرے کے اندر ایک خوشبو آنے لگی۔ دوسرے لمحے عمران نے پلٹ کے دیکھا تو سردار اکتاش صاحب اور ان کے ساتھ ان کے قبیلے کے 10 سے 15 اور بزرگ جن تھے، جن کے ہاتھوں میں بہت زیادہ تحفے اور تحائف تھے، جن میں سونے کے سکے اور ان گنت چیزیں تھیں۔ یہ آپ اور آپ کے ساری ٹیم کے لیے ہے۔ کیا کینس کے لیے بھی ہیں؟ ہاں، کینس کے لیے بھی ہیں۔ کینس جو کہ اب مسلمان ہو چکا ہے، اور آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کینس ایک جن ہے۔ وہ آپ کے سامنے بتانا نہیں چاہتا تھا، کہیں آپ اس کو غدار نہ سمجھ لیں۔ کینس نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور اب وہ اخنوق قبیلے کا حصہ بن چکا ہے۔ عبدالرحمن صاحب نے سید چراغ شاہ صاحب سے بڑا جھک کر ادب سے ملے۔ سب ادھر اکٹھے تھے۔ اتنے میں عمران کے نمبر پہ کال آئی سلمان کی۔ کدھر ہیں آپ؟ اتنا عرصہ گزر چکا ہے، بڑی بی آپ کے لیے بہت اداس اور پریشان ہے، آپ کے نمبر بند تھے۔ بڑی بی سے کہو میرے لیے چائے بنا کر رکھو، مکھن اور بریڈ میرے لیے تیار کر دینا، اور ہاں سنو، ساتھ شہد بھی رکھنا۔ یہ کیا؟ آپ کو ابھی تک وہ ساری باتیں یاد ہے؟ بڑی بی نے منع کیا ہوا ہے، ناشتہ کسی اور چیز کا کرنا ہے، آپ بہت موٹے ہوتے جا رہے ہیں اور چائے پینے سے کالے بھی ہوتے جا رہے ہیں۔ نہیں، آج جو میں کہہ رہا ہوں وہی کرو۔ سلمان ہنس پڑا اور کہنے لگا جلدی آئیے، ہر چیز تیار ہے، بس آپ کا آنا باقی ہے۔ سید چراغ شاہ صاحب نے عمران کو خوب محبت اور خوشی سے نوازا۔ انہوں نے بھی عمران کو ایک ایسا تعویذ ہدیے میں دیا جس کو عمران ساری زندگی بھول نہیں سکا۔ کیا اب مجھے اپنی اس نوکری سے، اس ڈیوٹی سے استعفیٰ دے دینا چاہیے؟ کون سی ڈیوٹی سے؟ جو میں نے جنوں کی مدد کی ہے؟ نہیں، ابھی تو اور بھی بہت سے کام ہوں گے۔ سردار اکتاش ہنس پڑے اور یہ کہہ کر عمران رخصت ہو گیا۔ یہ تھی لسنر
اس اسٹوری کا اینڈ، اس ناول کا اینڈ کیسے لگا آپ کو؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور آپ کے ساتھ کچھ ہی دنوں میں ایک اور انتہائی پرسرار اور خوفناک ناول شیئر کروں گی، جس کا نام میں آپ کے ساتھ جلدی شیئر کروں گی۔ آئی ہوپ وہ آپ کو ضرور پسند آئے گا، اور میرے چینل کو سپورٹ کریں، اور اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔